وہ کون سے 4 انبیاء علیہ السلام ہیں جو حیات ہیں، 2 آسمان پر اور 2 زمین پر؟ السلام علیکم، وائس آف ذیشان تاجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ملفوظات اعلیٰ حضرت امام مدرسہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صفحہ 484 میں درج ہے کہ ان 4 انبیاء علیہ السلام کو وعدہ الہیہ آیا ہی نہیں۔ ان میں سے 2 زمین پر ہیں اور 2 آسمان پر۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں اور حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر۔ ناظرین، یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے۔ ہم نے اس میں مکمل کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کو رہنمائی فراہم کی جائے۔ قرآن و حدیث اور محدثین مفسرین کی رائے میں جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکا، ہم نے ان سب کو اس ویڈیو میں ایک جگہ جمع کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 صورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں خدا علم یزل نے آپ کو سچا نبی کہا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 85-86 میں اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ بائبل کے مطابق آپ کا نام اخنوخ ہے اور آپ یرد کے بیٹے ہیں۔ آپ نے 365 برس کی عمر پائی اور پھر جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت، زمانے اور وطن کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل میں ہیں۔ آپ کے والد کا نام یرد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام عادنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام متشالخ تھا۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب یہ ہے: اخنوخ یعنی ادریس بن یرد بن محلل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز ہو چکے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ شیس علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا اور ادب و علم بھی سکھایا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور صرف کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اس پر آپ نہایت تنگ آ کر خود اور جو ایمان لائے انہیں لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے چند نے آپ سے سوال کیا: اے اللہ کے نبی ادریس، اگر ہم نے بابل کو چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ ادریس علیہ السلام نے فرمایا: اگر ہم اللہ سے امید رکھیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ آخرکار آپ مصر پہنچے۔ اس دور میں مصر ایک خوبصورت جگہ تھی۔ آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا اور آپ وہیں رہنے لگے اور وہاں اپنا علم پھیلایا۔ آپ وہ پہلے انسان تھے جس نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا۔ پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لے آئے تھے بابل میں برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے اور دنیا سے ایک دفعہ پھر برائی کا نام و نشان مٹا دیا۔ ناظرین، آپ کا اصل نام اخنوخ یا ہنوخ تھا۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ ناظرین، مورخین نے آپ کا حلیہ اس طرح بیان کیا ہے: عمدہ اوصاف، پورا قد و قامت، خوبصورت، خوبرو، گھنی داڑھی، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سنجیدہ، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، رستہ چلتے ہوئے نظر نیچے، غصے میں غضبناک اور بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کے نام، نسب و زمانے کے متعلق مورخین میں سخت اختلاف ہے اور تمام اختلافی وجوہوں کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کن یا کم از کم راجح رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو اپنے مقصد رشد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت، رفعت، مرتبت اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے اور اسی طرح حدیثی روایات بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ اس لیے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی
روایات ہیں اور وہ بھی تضاد و اختلافات سے ممنوع۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے جد امجد ہیں، ان کا نام اخنوخ ہے اور ادریس لقب ہے۔ عربی زبان میں ادریس اور عبرانی یا سریانی میں ان کا نام اخنوخ ہے۔ ان کا نسب نامہ یہ ہے: اخنوخ ادریس علیہ السلام بن یلد بن محلائل بن کینان بن انوش بن شیز بن آدم علیہ السلام۔ ابن اسحاق واقدی کا رجحان بھی اسی جانب ہے، جبکہ دوسری جماعت کا خیال ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور الیاس اور ادریس ایک ہی ہستی کے نام اور لقب ہے۔ قرآن مجید میں الیاس اور ادریس علیہ السلام کو جدا جدا بیان کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ نبی ہیں۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم استعمال کیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے رمل کے خطوط سے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، اور اگر کسی شخص کے نقوش اس کے مطابق آ جاتے ہیں تو نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان روایات کے ساتھ یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء تفسیر و احکام کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے رمل کے کلمات ادا کیے، اور وہ ان کو حرمس الحرامسہ کا رقب دیتے ہیں اور ان کی جانب بہت سی غلط باتیں اسی طرح منسوب کرتے ہیں، جس طرح ان کے علاوہ بہت سے انبیاء، علماء، حکماء اور اولیاء اللہ سے متعلق منسوب کی گئی ہیں۔ معراج کی صحیحین والی حدیث میں صرف اسی قدر ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی، مگر مشہور مفسر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ہلال بن یصاف کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مشہور تابعی اور اسرائیلی و یہودی روایات کے ماہر حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت ادریس سے متعلق قرآن مجید کی آیت وَرَفَعَةً مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی: اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افزوں اضافہ ہو اور اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنی اس خیال کو اپنے ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کیا اور کہا کہ اس معاملے میں فرشتے موت سے گفتگو کرو تاکہ مجھ کو نیک اعمال کے اضافے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو فرشتہ موت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین کے اتر رہے تھے، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے فرشتہ موت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق گفتگو کی۔ فرشتہ موت نے دریافت کیا: ادریس ہے کہاں؟ اس نے کہا میری پشت پر سوار ہے۔ فرشتہ موت کہنے لگا درگاہ الہی سے یہ حکم ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں سخت حیرت اور تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین پر ہے۔ اسی وقت فرشتہ موت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب احبار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَرَفَعَنَا مَكَانًا عَلِيًّا کی یہی تفسیر ہے۔ ابن جریر طبری کی طرح ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔ ان ہر دو نقول کو روایت کرنے کے بعد حافظ عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ سب اسرائیلی خرافات ہیں اور ان میں روایتی اعتبار سے بھی نکارت یعنی ناقابل اعتبار شبہ ہے، اس لیے صحیح تفسیر وہی ہے جو آیات کے ترجمے میں بیان کی گئی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ منقول ہے کہ الیاس نبی کا نام ہی ادریس علیہ السلام ہے، اور ان کے اس قول کی وجہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جو ظاہری نے معراج کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی آسمان پر ملاقات کا جو ذکر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا بالاخ الصالح یعنی برادر نیک، تمہارا آنا مبارک۔ پس اگر حضرت ادریس اخنوخ ہوتے تو حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح
بالا بن الصالح یعنی نیک بھائی کی جگہ نیک بیٹے کے ساتھ خطاب کرتے ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دلیل کمزور ہے، اس لیے کہ اول تو یہ امکان ہے کہ اس طویل حدیث میں راوی الفاظ کی پوری حفاظت نہ کر سکا ہو۔ دوم، یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت قدر اور رفت و مرتبت کے پیش نظر انہوں نے پدری انتصاب کو نمایاں نہ کیا ہو اور ازراہ تواضع برادرانہ حیثیت کو ہی ظاہر کرنا مناسب سمجھا ہو۔ ناظرین، رہا حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، سو ایک ابو البشر ہیں اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر اور رفیع الشان پیغمبر، جن کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے فَاتَّبِعُونَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، لہٰذا ان کا ابن کے ساتھ خطاب کرنا ہر طرح موضوع اور برمحل ہے۔ ناظرین، ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے قبل کے نبی نہیں بلکہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی ہے، اور الیاس ہی ادریس علیہ السلام ہے۔ تورات میں پیدائش باب نمبر 5 میں ان مقدس نبی کے متعلق صرف اسی قدر لکھا ہے، اور اخنوخ 65 برس کا ہوا کہ اس سے متشلح پیدا ہوا، اور متشلح کی پیدائش کے بعد ہنوخ 300 برس خدا کے ساتھ چلتا تھا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوخ کی ساری عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوخ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور غائب ہو گیا، اس لیے کہ خدا نے اسے لے لیا۔ ناظرین، جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشربہ اسلام ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیرووں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پیروان ادریس نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شاق گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ بابل کے معنی نہر کے ہیں، اور چونکہ بابل دجلہ و فرات کی نہروں سے سرسبز و شاداب تھا اس لیے اس نام سے موسوم ہوا۔ یہ عراق کا مشہور شہر تھا جو اب فنا ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے اور وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گا، پس ہمت نہ ہارو اور خدا کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکا دو۔ اہل ایمان کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنی جماعت سے فرمایا بابلیون یعنی تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام۔ بابلیون کے معنی میں مختلف اقوال ہیں، مثلا تمہاری طرح کی نہر، مبارک نہر، مگر سب سے بہتر قول یہ ہے کہ یون سریانی میں تفضیل کی علامت ہے اور معنی ہے بڑی نہر۔ یہ لوگ ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس جملے بابلیون نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے علاوہ قدیم اقوام اس سرزمین کو بابلیون ہی کہنے لگی۔ البتہ عرب نے اس کا نام مصر بتایا اور اس کی وجہ تسمیہ یہ سنائی کہ طوفان نوح کے بعد یہ مصر بن حام کی نسل کا مسکن و موطن بنا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں اور خدا تعالیٰ کی عطا و بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زباندان تھے اور ہر ایک جماعت کو اسی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست و تمدن، شہری زندگی اور بود و ماند کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی، اور اس کے لیے انہوں نے ہر ایک فرقہ و جماعت سے طلبہ جمع کیے اور ان کو تمدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلبہ کامل و ماہرین بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی جن کو تمدنی اصول پر بسایا گیا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر روحا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلبہ کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی جس میں علم، حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم و حکمت اور نجوم کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب
کواکب اور ان کے اجتماع و افتراق کے نکات اور ان کے باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی اور ان کو علم اعداد اور حساب کا عالم بنایا۔ ناظرین، اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعے ان علوم کا انکشاف نہ ہوتا تو انسانی طبیعت کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال، قوانین اور قواعد مقرر فرمائے اور اقطاع عالم کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ربع کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصہ زمین کی سیاست و ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون ہے جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ ناظرین، اس سلسلے کے سب سے پہلے 4 بادشاہوں کے نام حسب ذیل ہیں: ایلاوس، زوس، اسکلبیوس، زوس امون یا ایلاوس امون۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے رستگاری کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا اور مقررہ طریقے پر عبادت الہی ادا کرنا۔ ناظرین، جب حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا: کاہن، بادشاہ اور رعایا یعنی عوام، اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا اور بلند مرتبہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جواب دہ ہے۔ بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دہ ہے، اور رعایا یعنی عوام صرف اپنے نفس ہی کے لیے جواب دہ ہیں، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے نہ تھے، نہ کہ نسل و خاندان کے امتیازات کے لحاظ سے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام رفع اللہ تک انہی قوانین، شریعت اور سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔ مذکورہ 4 بادشاہوں میں اسکلبیوس بہت پختہ عزم اور ارادے کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کے کلمات کی حفاظت اور قوانین اور شریعت کی نگہداشت خوب کی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے پر بے حد حزن و ملال کا اظہار کیا اور ہیکلوں میں ان کی اور ان کے رفع کی حالت کی تصاویر بنوائی۔ اسکلبیوس اس خطے پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح کے بعد خطہ یونان کہلایا۔ یونانیوں نے طوفان کی تباہ کاریوں سے بچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے ہیکلوں میں جب حضرت ادریس علیہ السلام کے مجسمے اور ان کے رفع کی تصویر کو دیکھا، اور ساتھ ہی اسکلبیوس کی عظمت اور ہیکلوں میں حکمت و فلسفہ کی تدوین کا شوہر سنا تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسکلبیوس ہی وہ ہستی ہے جس کا رفع ہوا، حالانکہ یہ صریح غلطی ہے جو محض اٹکل و تخمین سے انہوں نے اختیار کی۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے واقعے کی مختلف تشریحات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ بعض روایت میں ہے کہ جیسا کہ تفسیر بغوی میں بعد موت آپ آسمان پر تشریف لے گئے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ 4 انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں کا یہ پہلا حصہ ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کا پارٹ 2 حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان یاسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔